ان امتحانوں سے نکل کر دین مصطفی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ قربانی کا معنی کیا ہے۔ آج تک سنتے آئے ہیں کہ قربانی کا لفظ، کہ یہ بھی قربانی جو ہے اس طریقے سے قربانی کی جاتی ہے، اس طریقے سے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کہتے کسے؟ قربانی کا مطلب یہ ہے، لغوی معنی اس کا یہ ہے قربانی کا، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہی لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے جان کی قربانی دی، اور دوسرا شخص کہتا ہے میں نے مال کی قربانی دی۔ تو یہ قربانی کا لفظ جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی اور عرفی معنی، اس کا جو عرف میں لیا جاتا ہے، اس کا معنی وہ یہ ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں ایک مخصوص جانور قربان کر دینا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہ قربانی کا شرعی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے۔ جو آج کل ہم لوگ اپنی زبان میں لیتے ہیں وہ یہ معنی ہے کہ مخصوص دنوں میں ایک مخصوص جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ اب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنا، یہ ہے قربانی کا جو ہے وہ لغوی معنی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے قربانی کر رہا ہے اور اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو کیا اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اس شخص کے اس عمل کے اندر قربانی کا معنی نہیں پایا گیا، کیونکہ قربانی کا معنی یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، اور اگر یہ کسی کو دکھانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، کسی کے دکھاوے میں آ کر یہ جانور ذبح کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ قربانی کس طریقے سے یہ سنت ابراہیمی بنی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے 20 سال تک اولاد عطا نہیں کی، 20 سال تک اولاد عطا نہیں کی۔ حضرت سارہ آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے آپ کو یہ عرض کی کہ ابراہیم 20 سال ہو گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد عطا نہیں کی، یہ میری ایک لونڈی ہے جس کا نام ہے ہاجرہ، یہ ہاجرہ لونڈی میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اولاد عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر اب یہ بی بی ہاجرہ کو اور بی بی سارہ کو یہ جا کر پیغام دے دو کہ اللہ رب العزت تمہیں اولاد عطا کر رہا ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ یہ بہت لمبا قصہ ہے کہ کس طریقے سے بی بی ہاجرہ اس گھر میں آئی اور کس طریقے سے پھر آگے یہ سارا قصہ چلا۔ یہ لمبا قصہ ہے لیکن مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی ہوئی۔ ایک والد کو اپنے اولاد کی عطا کرنے کا جب یہ پیغام مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خوش ہوئے کہ مجھے اولاد عطا کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی، حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ عطا کیے۔ آپ کے گھر میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے ہی بڑے امتحان کامیابی حاصل کی تھی، سب امتحانوں میں، آگ کا امتحان ہو اس میں کامیابی حاصل کی، نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی آواز بلند کرنی ہو اس میں کامیابی حاصل کی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی چیزیں قربان کرنی ہوں اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ فرشتوں نے جب کہا کہ باری تعالیٰ تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اللہ بنایا ہے، یہ خلیل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اور یہ جو ہے
بتایا کہ میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس ابراہیم نے اپنا سب کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اور قربان کرنے کا سارا ماجرا وہ انسانوں کے سامنے ہے، امت مسلمہ کے سامنے ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ ابراہیم سے جا کے امتحان لے لو۔ فرشتے آتے ہیں امتحان کے لیے، فرشتہ آ کر گھاس میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اس وقت کئی اونٹ بھی موجود تھے، کئی گائے موجود تھیں، کئی بکریاں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ ذکر سنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلتے چلتے اس فرشتے کے پاس آ جاتے ہیں اور اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ذکر تم کر رہے تھے، میرے رب کا ذکر تم کر رہے تھے، اتنی پیاری آواز میں میرے رب کا ذکر تم کر رہے تھے، میرے رب کی تسبیح تم کر رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے جی ہاں، میں تیرے رب کی تسبیح میں ہی کر رہا تھا، اس خوبصورت انداز میں میں ہی تسبیح کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ سنا تو اس فرشتے کو کہتے ہیں فرشتہ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے رب کا ذکر سنا دے، ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے رب کی وہ پیارے انداز میں تسبیح سنا دے۔ فرشتہ کہتا ہے پہلے میں تسبیح بیان کر رہا تھا، اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی سے تسبیح بیان کروں گا، فری میں نہیں کروں گا۔ پہلے اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو فری میں کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی سے کرنی ہے تو فری میں تسبیح نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ میں تجھ سے لوں گا، کچھ نہ کچھ مال لوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جو بھی لینا ہے لے لو، لیکن ایک مرتبہ مجھے اپنے رب کی تسبیح سنا دو، اپنے رب کا ذکر سنا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا، فرشتہ کہتا ہے کہ جتنی بکریاں ہیں ساری کے ساری مجھے دے دو، جتنی بکریاں ہیں ساری کے ساری مجھے دے دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری بکریاں تجھے دی، ایک مرتبہ مجھے اپنا رب کی تسبیح سنا دے، وہ پیارے انداز میں جو رب کی تو نے تسبیح بیان کی ہے وہ ایک مرتبہ سنا دے۔ فرشتہ ساری بکری لے لیتا ہے، بکریاں لینے کے بعد فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ تسبیح سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے، فرشتہ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ مجھے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، میرے سامنے رب کی تسبیح بیان کرو، مجھے رب کی تسبیح سناؤ۔ فرشتہ کہتا ہے اس طرح نہیں کہوں گا، فری میں نہیں کہوں گا، یہ جتنی گائے ہیں یہ ساری کی ساری مجھے دے دو، پھر میں تیرے رب کی تجھے تسبیح سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ سنا کہا یہ گائے بھی تو لے لے، بکریاں تو نے لے لی، یہ گائے بھی تو لے لے، مجھے رب کی تسبیح سنا دے، میں نے سب کچھ رب کے راستے میں قربان کیا ہے، میں نہ یہ بکریاں رکھنا چاہتا ہوں نہ یہ گائے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس رب سے اتنی محبت ہے کہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں اس رب کے نام پہ، بس یہ سب کچھ لیتا جا، مجھے رب کی تسبیح سناتا جا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میرے رب کی تسبیح بیان کر۔ فرشتہ کہتا ہے بکریاں لے لیں، گائیں لے لیں، اب میں تسبیح اس وقت کروں گا جب یہ سارے کے سارے اونٹ بھی آپ سے لے لوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں چلو بکریاں بھی دے دی، گائیں بھی دے دی، اب یہ اونٹ بھی تیرے حوالے کرتا ہوں، صرف ایک مرتبہ مجھے رب کی تسبیح سنا دے۔ یہ رب کے تسبیح کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی محبت دیکھیے کہ سب کچھ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، صرف کس لیے قربان کیا کہ مجھے رب کی ایک مرتبہ پھر سے تسبیح سنا دی جائے، مجھے رب کا وہ پھر سے ایک مرتبہ نام سنا دیا جائے۔ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ساری کے ساری قصہ چلتا جاتا ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ قصہ پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو کچھ مال تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کامیابی ملی۔ پھر جب یہ اولاد عطا کی گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت بی بی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کے کسی مسئلے کی وجہ سے ان کو ایک ویرانے میں چھوڑا۔ ویرانہ کون سا؟ اللہ کے گھر کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے چھوڑا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میدان میں چھوڑا، یہ لفظ غلط ہے، میدان میں نہیں چھوڑا، میدان تھا لیکن وہ جو درخت تھا اس درخت کے نیچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اور درخت کے نیچے جب چھوڑ کے واپسی جا رہے تھے تو بی بی حاجرہ پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے پہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کسی انسان نامی چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب جانے لگے تو جب بی بی حاجرہ نے یہ پوچھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ
کے جو ہے راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ رب العزت پر توکل کرتے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ سنا تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے راستے میں اور اللہ رب العزت پر توکل کر کے چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہمیں یہ منظور ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دل میں حسرت رکھی تھی کہ سب کچھ تو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ اب یہ دل میں حسرت تھی، یہ دل میں سوچا ہوا تھا۔ اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ کے جب یہ بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ابراہیم خلیل اللہ سے امتحان لیا، اور اس حسرت کو بھی پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے قربان کرو، اور اس طریقے سے دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دکھایا گیا، دوسری مرتبہ دکھایا گیا، جب تیسری مرتبہ دکھایا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، اس کو سنوارو، اس کو جو ہے سرما پہناؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اچھا سا تیار کر کے خوشبو لگا کے اس کو جو ہے تیار کرو، میں نے ایک جگہ جانا ہے کسی کے مہمان نوازی پر، کسی کی مہمان نوازی پر۔ اب یہاں لوگ کچھ غلط سمجھتے ہیں، غلط سوچ لیتے ہیں کہ یہاں تو مہمان نوازی نہیں تھی، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ویسے ہی بات کی تھی، یہ مہمان نوازی تھی۔ اور کس کی مہمان نواز کون تھا؟ اللہ رب العزت نے چونکہ وہاں بلایا تھا، بلاتا جو ہوتا ہے وہی میزبان ہوتا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت بلا رہا تھا تو میزبان بھی اللہ رب العزت تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تیاری کروا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے، میدان میں گئے، رسی ہاتھ میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے، لے کے جاتے ہیں میدان کے اندر۔ راستے میں اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے نیت کی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھ سے قربانی مانگی ہے، اور وہ بھی بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ بتایا تو آگے بھی بیٹا جو ہے وہ اسماعیل جیسا نام تھا، اور وہ بھی اسماعیل ہی تھا۔ اگر باپ ابراہیم ہے تو بیٹا بھی اسماعیل ہی تھا۔ بیٹے نے کہا اگر اللہ رب العزت نے قربانی مانگی ہے تو بابا میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں بھی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس طریقے سے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب میدان میں پہنچتے ہیں تو شیطان کو پتہ چلتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ آج تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میں بہکا نہیں سکا، اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکا، آج میں کوشش کرتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ اب یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب یہاں پہنچے میدان کے اندر تو شیطان گھر میں پہنچ جاتا ہے، اور بی بی ہاجرہ کے سامنے کھڑے ہو کے شیطان کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کو تمہارا خاوند جو ہے وہ ذبح کرنے لگا ہے۔ وہ بی بی ہاجرہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹے۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ پوچھا تو وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں وہ ذبح کرنے کے لیے گیا ہے، اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ جب شیطان کہتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اسی رضا میں راضی ہوں کہ میرے بیٹے کی گردن کٹ جائے، اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو میری رضا بھی اس میں ہے۔ اب بی بی ہاجرہ سے شیطان جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، پھر چل کے حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں ذبح کر رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ پھر یہ شیطان چل کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اور بہت سارے راستے ہیں، لیکن یہ تم نے کیسا راستہ چن لیا کہ ایک ہی اولاد ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، اور اس بیٹے کو بھی تم اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر رہے ہو اور اللہ رب العزت کے راستے میں اس کی گردن کاٹ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ دور ہٹ جا، اور اس وقت 3 کنکر اٹھائے اور اس شیطان کو مارے، اور یہی 3 کنکروں والا عمل آج بھی حاجی جا کے کرتے ہیں، اور جا کر ان شیطانوں کو جو کنکر مارتے ہیں یہ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا عمل ہے۔ پھر اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں۔ اب یہاں ماجرا دیکھیے گا، یہاں ماجرا دیکھیے گا کیسا ماجرا ہے۔ آج کل کی اولاد اپنے باپ کی کتنی بات مانتی ہے، اور اس وقت کی اولاد اپنے باپ کی کتنی فرما بردار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو کہتے ہیں کہ اے
میرے والد محترم میرے ہاتھ بھی باندھ دو، میری ٹانگیں بھی باندھ دو، یہ نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کرنے لگیں اور میرے خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پہ چلا جائے، اتنے فرما بردار کہ میرے خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پہ چلا جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ باپ بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے، باپ بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹے کی فرما برداری دیکھیے کہ بیٹا اپنے خون کا قطرہ بھی باپ کے کپڑے پہ نہیں جانے دے رہا۔ یہ اس وقت کے بیٹے تھے کہ جب وہ بیٹے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج کل کا بیٹا اگر باپ نماز کا بھی حکم دیتا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی خود پڑھ لیجئے، ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باپ بیٹے کو کہتا ہے قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لو، بیٹا کہتا ہے ہمیں تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی تلاوت کر لو۔ آج کل کے بیٹوں کا حالت بھی دیکھیے اور اس وقت کے بیٹے کی حالت بھی دیکھیے، کہتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ بھی باندھ دو، میری ٹانگیں بھی باندھ دو، یہ نہ ہو میرے ہاتھ حرکت کریں، میرے ٹانگیں حرکت کریں اور خون کا قطرہ کوئی آپ پر چلا جائے، اور یہ نہ ہو کہ میری ہاتھ حرکت کرنے لگیں تو آپ کو اللہ کی رضا کے اندر تھوڑا سا کوئی خلل نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ بھی باندھ دیے، بازو بھی باندھ دی، ٹانگیں بھی باندھ دی۔ ٹانگیں باندھنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب چھری رکھی، جیسے ہی چھری رکھی اللہ رب العزت کے عرش سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم ہم نے تیرے سے امتحان لے لیا اور تو نے امتحان میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا پکڑو اور وہ جا کر اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو کہ جب چھری چلے اسماعیل کی گردن پہ نہ چڑھے بلکہ اس جنتی مینڈھے کی گردن پہ چلے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ سے جو امتحان لینا تھا ابراہیم نے وہ امتحان دے بھی دیا ہے، امتحان میں کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس طریقے سے